بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل جو مسلمانوں کے حالات ہیں اس میں ہر مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم فلسطین کے اوپر جو کچھ بھی ظلم ہو رہا ہے اس میں ہم اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ قرآن اور احادیث ہمیں کیا سبق دیتی ہیں۔ ہم نے کیونکہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہی اگر ہم اپنا لائے عمل طے کریں گے، اپنی پلاننگ کریں گے، تبھی اس کا کوئی فائدہ ہے، ادروائز وہ صرف ایک یوزلیس ایفرٹ ہوگی۔ اگر ہم غور کریں تو یہ حالات صرف فلسطین میں ابھی سے نہیں پیدا ہوئے ہیں، یہ جب سے فلسطین اور اسرائیل کا یہ 1948 سے معاملہ چل رہا ہے اس وقت سے فلسطین کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں، اور یہی چیز کشمیر کے ساتھ بھی ہے۔ اور ابھی 9/11 کے بعد ہم نے دیکھا ایک لائن لگی ہوئی ہے مسلم ممالک کی، جن کے اندر زائنسٹ کا جو پلان ہے وہ پوری طرح کام کر رہا ہے، جس میں آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں عراق، دیکھ لیں آپ صومالیہ، سوڈان، لیبیا، یہ شام، یہ یمن، اب دیکھیں مصر میں انہوں نے کیا کیا، مصر کی حکومت کا تختہ الٹایا، اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک پپٹ بٹھا دیا زائنسٹ نے، سی سی جو جنرل ہے ان کا مصر کا۔ اور وہ اسی دوران ترکی میں بھی ایک مارشل لا کی کوشش کی گئی، وہ الحمدللہ ناکام ہوئی، اور 2017 میں فائنلی انہوں نے جا کر یروشلم کو اپنا کیپٹل بنا لیا۔ یہ ایک پلاننگ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مسلم ممالک کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے۔ اب ہم صرف یہ دیکھیں کہ ہم نے صرف مالی امداد کرنی ان ممالک کی، تو صرف فلسطین نہیں ہے، پھر آپ کو تمام ممالک کی مالی امداد کرنی، مسلمان تو پس رہے ہیں ان تمام ممالک میں۔ تو اس کا حل جو قرآن اور حدیث سے نظر آتا ہے وہ یہی پتہ چلتا ہے کہ دور فتن کی حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کلیرٹی میں مسند احمد کی حدیث ہے کہ تم جب جہاد چھوڑ دو گے، اور اس حدیث کا مفہوم ہے، اور تم دنیا کے پیچھے لگ جاؤ گے، اور تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دیں گے، اور اس وقت تک یہ ذلت ختم نہیں ہوگی جب تک تم جہاد کو واپس نہیں اپناؤ گے، جس کو اصل دین بھی اسی حدیث میں کہا گیا، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے یہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث ہے، سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلیرٹی میں یہ ہمیں بتایا ہے کہ یہ وقت آئے گا، اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے یہ حدیث ہے کہ یہ تمام کفار جو ہیں ظلم ڈھائیں گے مسلمانوں پہ، لیکن ہم مسلمان قوت ہونے کے باوجود، اور بے تحاشا ہماری تعداد بھی ہوگی، ہمارے پاس اسلحہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی ہیلپ نہیں کریں گے۔ ہیلپ وہ ہوتی ہے جو کہ ظالم کا ہاتھ روکا جائے، مظلوم کی مدد کی جائے، ظالم کا ہاتھ روکا جائے، یہ ہوتی ہے ہیلپ۔ اگر کوئی کسی کو زخمی کر رہا اور آپ بجائے اس کو کو روکنے کے، آپ اس زخمی کے لیے مرہم پٹی کے لیے آپ پلاننگ شروع کر دیں، تو یہ ہیلپ نہیں ہے اس کی، یہ تو آپ نے ظلم کو ہونے دیا، یہ تو آپ تو مجرم ہو گئے، یہ تو بعد کا کام، وہ تو سمپتی کے طور پہ آپ اس کی مرہم پٹی کر دیں گے، لیکن جب موقع تھا، جب ظلم ہو رہا تھا، آپ نے ظالم کا ہاتھ نہیں روکا، حالانکہ آپ کے پاس طاقت بھی ہو، آپ کے پاس قوت بھی ہو، پھر بھی آپ ہاتھ نہ روکیں ظالم کا، تو آپ قصوروار ہیں۔ آج ہم صرف یہ پلاننگ کر لیں جی کہ ہم کچھ مالی امداد کر دیں گے، یہ اللہ کو یہ ریکوائرڈ نہیں ہے ہم سے، مالی امداد ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے جو اصلی مدد ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 75، اس کو اگر ہم پڑھیں گے تو کلیرٹی میں پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ مظلوموں کی مدد کرنی ہے، ظالموں کا ہاتھ روکنا ہے، یہ کلیرٹی میں ہے، پورا قرآن پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم اصل جو کام ہم نے کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے چاہیے، ہم وہ نہیں کر رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ ہم کہتے ہیں جی کہ میں اکیلا کیا کروں گا، جس ہم نے بچپن میں پڑھی تھی نا، بارش کا ایک قطرہ والی کہانی، تو اس وقت صرف موٹیویشن ہم نے دینی ہے، کرنا اللہ تعالیٰ دیں، ہم صرف موٹیویشن بھی دینی ہے، ایک دوسرے کو بند کر دیں جی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان گاہ ہمارے لیے بنائی ہے، اور یہ جو سچویشن اتنی ٹف نظر آ رہی ہے مسلمانوں کو، یا حدیث کے اندر یہ مینشن ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا دور آئے گا، اور اس کا حل صرف جہاد ہے۔ تو آج ہم جہاد کرنا دور کی بات ہے، ہم جہاد کے اوپر ایک دوسرے کو موٹیویٹ بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اس سے کیا ہو جائے گا، تو مجھے یہ بتائیں کہ پیپسی اور کوک چھوڑ دینے سے کیا ہو جائے گا؟ یہ تو ہم وقتی طور پہ جو بوائیکاٹ اگر ہم کرنے کی بات کرتے بھی ہیں تو یہ ایک تھوڑے عرصے کا یہ ایک ہوتی ہے بات، باقی کچھ مہینے 2 مہینے بعد یہ بھی انسان کے اندر سے یہ چیز نکل جاتی ہے، بوائیکاٹ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بوائیکاٹ اثر نہیں کرتی ہیں ان چیزوں کے اوپر، یہ معاملات اور ہیں، ان میں بوائیکاٹ نہیں کرنا ہے، ان میں آپ نے قرآن اور حدیث کو فالو کرنا ہے، اور ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنا ہے جہاد کے لیے۔ آج موٹیویشن کی ضرورت ہے،
اللہ تعالیٰ جب دیکھے گا کہ امت کے اندر جہاد کا شوق پیدا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی رستے بنائے گا. ہم نے ایٹ لیسٹ اپنا فرض نبھانا ہے، ہم نے جہاد کی آواز اٹھانی ہے. اس جہاد کی آواز کو نیچے کر دیا گیا ہے. لبرلزم جو ہے اس نے جہاد کو کہہ دیا جی کہ یہ پریکٹیکل کام ہی نہیں ہے. آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، اسرائیل دور ہے، ہم اتنی دور کیسے اپنی فوجیں لے کے جائیں، کیا کریں. بات صرف پاکستان کی نہیں ہے. اگر پاکستان کی بات کریے تو کشمیر تو ساتھ ہے آپ کا، آپ کو اس کے لیے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے تو آج تک کشمیر بھی آزاد نہیں کروایا اگر بات صرف پاکستان کی کریں. لیکن یہاں بات پاکستان کی نہیں ہو رہی، یہاں 57-58 جو ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. ہم نے موٹیویشن دینی ہے تمام مسلمانوں کو. تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک جسم کے حصے میں اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کو فیل کرتا ہے اور پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو ہم نے ایک دوسرے کی نیندیں اڑانی ہیں. یہ جب تک نیندیں نہیں نہ اڑیں گی ہم ایک دوسرے کی، تو اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی. قرآن میں ہے قرآن کی آیت ہے، یہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر مومنوں کی مدد کو لازم کر دیا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا مفہوم ہے. کتنی خوبصورت آیت ہے. ہم پہلے مومن تو بنے. مومن کا آج اگر ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج ہمارے درمیان ہوں تو کیا ہمیں بائیکاٹ کی وہ ترغیب دیں گے، موٹیویشن دیں گے، یا جہاد کی موٹیویشن دیں گے؟ تو یہ چیز تو بڑی کلیئرٹی ہے. صحابہ اگر آج ہوں تو کیا دیں گے ہمیں؟ بائیکاٹ کی ہمیں وہ دیں گے آپ ہمیں ترغیب؟ وہ ہمیں جہاد کے لیے تیار کریں گے. تو جہاد کے لیے پہلے مینٹلی پریپیئر ہوا جاتا ہے، پھر فزیکلی بعد میں ہوتا ہے. پہلے ہم کم از کم مینٹلی پریپیئر تو ہوں. اللہ تعالیٰ بعد میں مدد دے گا. تو اس لیے ہم نے ایک دوسرے مسلمانوں کو، ہم نے آپس میں مسلمانوں کو موٹیویشن دینی ہے جہاد کے اوپر، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ مسلم ممالک میں جو آگ لگی، یہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کے مطابق اس کا حل صرف اور صرف جہاد ہے. ایک دوسرے کو ہم نے جہاد کی موٹیویشن دینی ہے. مالی امداد ضرور کریں، لیکن یہ وہ نہیں ہے، یہ حل نہیں ہے معاملے کا. آپ بوائے ضرور کریں لیکن یہ حل نہیں ہے معاملے کا. اگر آپ حل کی بات کریں گے تو وہ حل صرف اور صرف جہاد کی صورت میں نکلے گا، اور اس کے لیے ایک دوسرے کو ہمیں موٹیویشن دینی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، فیصلے آسمانوں کی طرف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب دیکھے گا کہ میری اس قوم میں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جہاد کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، کسی بھی لیول سے ہم ایک دوسرے کو موٹیویشن کر دینی شروع کر دیں. 10%، 20% بھی، اگر ہم 30% بھی مسلمان ایک دوسرے کو موٹیویشن دینی شروع کر دیں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ وہ مسیحا ضرور آئے گا جس مسیحا کا وعدہ ہے، حدیث میں وعدہ ہے، حضرت امام مہدی کا وعدہ ہے. تمام احادیث پوری ہو چکی ہوئی ہیں جو حضرت امام مہدی سے ریلیٹڈ ہیں، کہ جس میں حضرت امام مہدی کے آنے کے دور کو کوٹ کیا ہوا ہے کہ اس دور میں حضرت امام مہدی آئیں گے. بڑی کلیئرٹی میں ہے. ایک حدیث میں بیان کر دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. صحیح مسلم کا حدیث ہے 7315. اس میں ہے کہ پہلے معاشی طور پر عراق تباہ ہوگا، اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے معاشی طور پر سیریا تباہ ہوگا، تیسرا پوائنٹ ہے حضرت امام مہدی آ کر مال تقسیم کریں گے امت میں. اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث آپ ملا لیں، یہ بے تحاشا جگہوں پر یہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضرت امام مہدی آ کر امت میں عدل و انصاف قائم کریں گے. یہ اس وقت آئیں گے جب مسلمانوں پہ خوب ظلم و ستم ہو رہا ہوگا، اور یہ آ کر ان کی مدد کریں گے، ظالم کا ہاتھ روکیں گے اور مظلوم کی مدد کریں گے. یہ بھی ان کے کاموں میں سے کام ہوگا. ایک تو وہ آ کر ظالم کا ہاتھ روکیں گے، ریٹیلیشن کریں گے، جہاد کا سٹارٹ کریں گے، امت کو لیڈ کریں گے اور مظلوموں کی مدد کریں گے، ہاتھ سے بھی اور مال سے بھی. یہ دو کام ہو گئے. یہ اور اس کے علاوہ بے تحاشا اور بھی حدیث ہیں، بات لمبی ہو جائے گی. صرف میرے بات کرنے کا مقصد یہ تھا، موٹی موٹی بات بیان کرنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے اندر پہلے جہاد کی موٹیویشن پیدا کرنی ہے. ایک دوسرے کو ہم نے ترغیب دینی ہے جہاد کی. جہاد سے ہم جتنے دور ہو چکے ہیں، ہم نے اس کو ہم نے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں وہ موقع دے، یا اللہ ہمیں وہ اس سچویشن کی طرف لے جائے، یا اللہ ہمیں حضرت امام مہدی کا ظہور کروا، تاکہ ہم ایک لیڈر کے نیچے ہو کے ہم جہاد کا آغاز کر سکیں. کیونکہ آج امت مسلمہ وہن کا شکار ہے. کوئی بھی لیڈر آگے بڑھ کر وہ بارش کا پہلا قطرہ بننے کو تیار نہیں ہے، آگے بڑھ کر ریٹیلیشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انڈیا کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، جو امریکہ ہے جو اسرائیل کی پوری سپورٹ کر رہا ہے اس کے خلاف آج ہم نے ان سے لڑنا ہے. یہ قتال کا وقت ہے، یہ بوائیکاٹ کا وقت نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے کم از کم اپنا قبلہ ہم درست کریں. قبلہ درست کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. السلام علیکم.